أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ ایک اچھا بول اور ناگواری کا موقع ہو تو ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے ساتھ اذیت لگی ہوئی ہو، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی خیرات سے اللہ بے نیاز ہے۔ اس رویے پر وہ تمہیں محروم کر دیتا، لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ بڑا بردبار بھی ہے۔ ایمان والو، احسان جتا کر اور دوسروں کی دل آزاری کر کے اپنی خیرات کو ان لوگوں کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور وہ نہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت کے دن کو مانتے ہیں۔ سو ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زور کا می پڑے اور اس کو بالکل چٹان کی چٹان چھوڑ جائے۔ قیامت کے دن ان کی کمائی میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آئے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ناشکرے لوگوں کو اللہ کبھی راہیاب نہیں کرتا۔ A kind word and, at unpleasant instances, a little forgiveness is better than charity followed by inflicting hurt. And, you should know that, God is self-sufficient from such charity. On such an attitude from you, He could have deprived you, however, such is He that, along with this, He is also very gracious. Believers, do not waste your charity by reminders of generosity and by hurting others, like those who spend their wealth to show off before others and believe neither in God nor in the last day. So, the example of such people is like a large rock covered with soil, then a heavy shower falls upon it and leaves it hard and bare. On the day of judgment, they will gain nothing from what they earned. And, in reality, God never guides such ungrateful people.